اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے میرے چینل ذکر خدا کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ سب کے لیے ایک بڑا ہی قیمتی ہدیہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین کرام، ہدیہ یہ ہے، اور یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے آفر ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں میری مدد فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں میں اس کے لیے آؤں گی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج میں اپنے اس ختم قرآن پر دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان میرے چینل کو دیکھے، میری ویڈیو کو شیئر کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آرزوؤں کو پورا فرما، اس کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ عز و جل اب ہم ہر ماہ ایک قرآن پاک مکمل کیا کریں گے، اور ہر قرآن پاک کے مکمل ہونے پر آن لائن دعا کروائی جائے گی۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہر پارہ کے اوپر بھی دعا کے اوپر مجھے کہنا چاہیں تو کمنٹس میں اپنی دعائیں لکھ کے بتا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ عز و جل آن لائن آپ کے نام لے کر آپ کے لیے دعا کروا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے والوں میں کرے اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، کہ بے شک اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آفات و بلایات کا ایک سبب نیکی کی دعوت سے غفلت بھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے وابستہ رہے، دنیا بھر میں معزز رہے، جیسے کہ سنت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑا، آفات اور بلاؤں میں ہم گھر گئے اور انہوں نے ہمارا گھیراؤ کر لیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ عز و جل جلد تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم دعا کرو گے مگر قبول نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے پارہ نمبر 21 کے احکامات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہم اس کی چند آیات کا تلاوت کریں گے، چند آیات کی تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے ذریعے ہمیں کون سا سبق عطا فرما رہے ہیں، تاکہ ہم اسے پڑھ کر اپنی زندگی کو قرآن پاک کا نمونہ بنائیں اور اس کے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے آج کے پارہ کے متعلق پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وعاقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین کرام، جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
اس کی شکایت کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کسی نہ کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دے گی، چنانچہ بہت ہی قریب زمانہ میں ناظرین کرام اس شخص نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت کے سجدے عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ عمل جو تمہارے اعمال میں بہتر اور رب کے نزدیک پاکیزہ تر ہے، نہایت بلند رتبہ اور تمہارے لیے سونے چاندی سے بہتر اور جہاد میں لڑنے اور مارے جانے سے بہتر۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ترمذی ہی کی دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کن بندوں کا درجہ افضل ہے؟ تو فرمایا گیا باکثرت ذکر کرنے والوں کا۔ صحابہ نے عرض کیا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنی تلوار سے کفار مشرکین کو یہاں تک مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے، جب بھی ذاکرین ہی کا درجہ ان سے بلند ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور ایک قول اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والا ہے، اسی لیے فرمایا گیا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ روزی دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی، اور وہی سنتا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم رزاق کو بھول کر روزی کے پیچھے ہیں۔ یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پتھر میں کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیات مکہ مکرمہ میں رہنے والے مومنین اور مشرکین کے بارے میں آئی جو شب و روز طرح طرح کی مومنین کو سزائیں دیتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم مدینہ شریف کو کیسے چلے جائیں، نہ وہاں ہمارا گھر نہ مال، کون ہمیں کھلائے گا، کون ہمیں پلائے گا؟ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں اور فرمایا گیا بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اس کی انہیں قوت نہیں، اور نہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں جیسے کہ تم بے بہا طور پہ جمع کرتے ہو۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو آج ہمیں صرف دنیا ہی کی فکر ہے، ہم ہر وقت اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ 2 کو 4 کیسے کریں اور 4 کو 8 6 12 کیسے کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، وہ فرماتا ہے کہ رزق کی امید رزاق سے رکھو، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے نہ کہ تم پیدا کرنے والے ہو۔ ناظرین کرام، آگے سورہ روم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ ناظرین کرام، سورہ روم مکی ہے، اس میں 6 رکوع، 60 آیتیں، 819 کلمے اور 3534 حروف ہیں۔ ناظرین کرام، فارس اور روم کے درمیان جنگ تھی، اور چونکہ اہل فارس ماجوسی تھے اس لیے مشرکین عرب ان کا غلبہ پسند کرتے تھے۔ رومی اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمانوں کو اہل فارس کی طرف سے یہ خبر گراں گزری۔
ناظرین کرام، کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور نصارہ بھی اہل کتاب، تو ہم بھی امی ہیں اور اہل فارس بھی امی ہیں۔ ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے بھائی رومیوں پر غالب ہوں گے، ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور انہیں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیتیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ناظرین کرام کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم رومی ضرور اہل فارس پر غلبہ پائیں گے۔ اہل مکہ، تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ناظرین کرام، ابی بن حلف کافر آپ کے مقابل کھڑا ہو گیا اور آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط ہو گئی۔ اگر 9 سال میں اہل فارس غالب آ جائیں تو حضرت صدیق اکبر کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو حضرت صدیق اکبر علیہ السلام کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور اگر فارس غالب آئیں گے تو حضرت صدیق اکبر ان کو 100 اونٹ دیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت تک قمار کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کو ہمیشہ غلبہ عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ مشرکین کے اوپر غلبہ عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی یہ کوشش جاری رہے، یہ دین بلند رہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ پاکی اور برتری ہے اس سے، ان کے شرک سے۔ یقیناً ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہر شرک سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ وہ روزی دیتا ہے، انسان کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ناظرین کرام، مومن کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الضَّالَّ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو پکارنا سنائی دیتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر جائیں۔ ناظرین کرام، یہاں اندھوں سے دل کے اندھے مراد۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کیا، مگر یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہاں مردوں سے مراد کفار ہے جو دنیاوی زندگی تو رکھتے ہیں مگر نصیحت کی بات سنتے نہیں۔ ناظرین کرام، اور باکثرت احادیث سے مردوں کا سننا اور اپنی قبروں پر زیارت کے آنے والوں کا پہچاننا ثابت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورۃ لقمان یہ مکی صورت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نیکوں کی نشانی بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، کتنی پیاری بات ہے کہ مومن کی شان ہے، وہ دیتا ہے کس کو؟ غربا کو، مساکین کو، یتیموں کو۔ ناظرین کرام، جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے مومنوں،
تم میں سے مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو دے۔ یہاں پہ ہمیں زکوٰۃ کی عظمت کا اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے مومنوں کی صف میں ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نضر بن حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل فرمائی، جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں سفر کیا کرتا۔ اس نے اجمیوں کی کتابیں خریدیں اور ان میں مختلف قسم کے قصے اور کہانیاں پڑھی۔ وہ قریش کو سناتا اور کہتا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے واقعات سناتے ہیں، اور میں رستم اور اسفنجار اور شاہان فارس کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے۔ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہدایت پر ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانا، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دین کو قصے کہانیاں سمجھا، انہوں نے کھیل تماشا خریدا۔ ناظرین کرام، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ ناظرین کرام، بے سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ تو جس نے دین کو کھیل تماشا بنایا اور ہنسی بنایا، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں کا سراہنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت لقمان علی نبینا علیہ السلام کے ان صاحبزادے کا نام جن کا یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ وہ اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرما رہے ہیں، انم یا اشکم تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُّهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات پہ روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں اور دین کی سمجھ دیں، کیونکہ والدین بچے کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں، اور والدین بچے کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے احکامات بتائے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انسان اعلیٰ مرتبہ پر ہے اور وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے۔ تو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کا مقدم کرنا ضروری ہے، اور نصیحت کی ابتدا منع شرک سے ہی فرمائی جائے۔ ناظرین کرام، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت معاف نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان میں تیری ہر غلطی کو معاف کر دوں گا، ہاں مگر اگر تو مجھ سے شرک کرے تو میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ آگے ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اس کا اتارنا،
اور وہ اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔ ناظرین کرام، یہاں پہ 2 شان نزول ہیں۔ کہا گیا یہ آیت اکرمہ بن ابی جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ جس سال مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی تو وہ سمندر کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں باد مخالف نے اسے گھیرا اور خطر میں پڑ گئے، تو اکرمہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور اطاعت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، ہوا ٹھہر گئی اور اکرمہ مکہ کی طرف آ گئے اور اسلام لائے، اور بڑا مخلصانہ اسلام لائے۔ اور بعض ان میں ایسے تھے جنہوں نے عہد وفا نہ کیا۔ ان کی نسبت اگلے جملے میں ساتھ ہی ارشاد فرمائی۔ اور یہ حارث بن عمرو کے حق میں آیت نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، مجھے خبر دیجیے کہ کب بارش آئے گی، اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا، یہ مجھے بتائیے کہ آئندہ میں کیا کروں گا۔ یہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، مجھے یہ بتائیے کہ میں مروں گا کہاں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ ہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان کل کیا کمائے گی اسے اس کی کوئی خبر نہیں۔ ہاں، ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندازوں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، لیکن قرآن پاک ناظرین کرام ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جان کو بتا دیا کہ جنت اور دوزخ دونوں تمہارے اختیار میں ہیں۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر برے اعمال کرو گے تو دوزخ تمہارے ساتھ چپک جائے گی۔ ناظرین کرام، سورۃ سجدہ یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کو اتارنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ام یقولون افترہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ بنائی گئی ہے، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ ناظرین کرام، اس امید پر کہ یہ راہ پا جائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی محترم، تبلیغ کیجیے، دین سکھائیے، اس امید پر کہ شاید وہ راہ پا جائیں، اور اگر وہ راہ نہ پائیں تو آپ کے ذمہ تو سنا دینا ہے۔ ہدایت تو میرے رب غفور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے کاموں کے صلہ میں مہمان نوازی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کسی بات میں جھگڑ رہا تھا۔ دوران گفتگو کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، تم لڑکے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے اس نے کہا کہ تم خاموش ہو کیونکہ تم ابھی کام عمر ہو، یعنی لڑکے ہو۔ میں بوڑھا ہوں، میں بہت زبان دراز ہوں، میری نوک سنان تم سے زیادہ تیز ہے، میں تم سے زیادہ بہادر ہوں، میں اچھے جتھے دار ہوں۔ حضرت علی ناظرین کرام، حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا چپ کر فاسق، مراد یہ تھی کہ جن باتوں پر تو ناز کر رہا ہے
انسان کے لیے اس میں کوئی قابل مدح بات نہیں۔ انسان کا فضل شرف ایمان و تقوی ہے، یعنی جسے تقوی نصیب ہو گیا اسے دنیا کی ساری دولتیں، ساری طاقتیں، سارے مرتبے، سارے جتھے، ساری قوتیں نصیب ہو۔ جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا درجے کا ذلیل ہے، کافر مومن کے برابر ناظرین کرام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ الکریم کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ میرے سچے بندے ہیں، اور آیات اس کی گواہ ہیں کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی بھی جو ایمان والا ہے وہ بے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین محمدی کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورۃ احزاب یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 رکوع، 73 آیتیں، 1280 کلمے اور 5790 حروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی تنبیہ فرمائی گئی کہ کسی بھی صورت منافق کی بات کو نہیں سننا۔ ناظرین کرام، ابو معمر حمیدی فہری کی یادداشت اچھی تھی، جو سنتا تھا یاد کر لیتا۔ قریش نے کہا اس کے 2 دل ہیں، جب بھی تو اس کا حافظہ اتنا قوی ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں رکھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بس دل کو روشنی عطا فرماتے ہیں اور سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور جس کا حافظہ اتنا قوی ہو وہ خود ہی کہتا ہے کہ اس کے 2 دل ہیں، اور ہر ایک حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دانش نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین کرام، وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، جب بدر میں مشرک بھاگے تو ابو معمر اس شان سے بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں، ایک پاؤں میں۔ ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا لوگ بھاگ گئے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا ایک جوتی ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں، ایسا کیوں ہے؟ کہا اس کی مجھے خبر ہی نہیں۔ یعنی وہ اس طرح گمراہ ہوا پھر رہا تھا کہ اسے معلوم بھی نہیں کہ اس نے جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، تو اس نے کہا میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ دونوں جوتیاں پاؤں میں ہیں۔ اس وقت قریش کو معلوم ہوا کہ 2 دل ہوتے تو جوتی جو ہاتھ میں لیے ہوئے یہ گھوم رہا تھا، اسے معلوم ہو جاتا۔ ناظرین کرام، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ منافقین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 دل بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا ایک دل ہمارے ساتھ ہے اور ایک اپنے اصحاب کے ساتھ۔ نیز زمانہ جاہلیت میں جب کوئی عورت سے زہار کرتا تو وہ لوگ اس زہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں کے برابر قرار دیتے، اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر شریک میراث ٹھہراتے، اور اس کی زوجہ کو بیٹا کہنے والے کے لیے سلبی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے۔ ان سب کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ دین محمدی ہی ہے جس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں، اور دل جو ہے وہ گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ناظرین کرام، یہ آیات غزوہ احزاب کی وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمان آزمائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے،
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے۔ ناظرین، مختصر سا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ غزوہ شوال 4 ہجری یا 5 ہجری میں پیش آئے، جب یہود بنی نذیر کو جلا وطن کی کرنے لگے تو ان کے اکابر مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس پہنچے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں۔ ابو سفیان نے ناظرین کرام اس تاریخ کی بہت قدر کی اور کہا کہ ہمیں دنیا میں سب سے پیارا وہ ہے معاذ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں ہمارا ساتھ دے۔ پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہو، بتاؤ تو ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہود نے کہا تم ہی حق پر۔ اس پر قریش خوش ہوئے اور اسی پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ پھر یہودی قبائل غطفان و قیس و غلا وغیرہ میں گئے، وہاں بھی یہی تحریک کی، وہ سب ان کے موافق ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلہ قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزاع کے چند لوگوں نے سید عالم کو کفار کی ان زبردست تیاریوں کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی ناظرین کرام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بامشورہ حضرت سلیمان فارسی خندق کھدوائی اور خندق کھدوانی شروع ہوئی۔ اس خندق میں ناظرین کرام مسلمانوں کے ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ مسلمان خندق تیار کر کے فارغ ہوئے کہ مشرکین 12,000 کا لشکر گراں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ خندق مسلمانوں کی اور ان کے درمیان حائل تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ متغیر ہوئے اور کہنے لگے یہ ایسی تدبیر ہے جس سے لوگ اب تک ناواقف تھے۔ اب انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی اور اس محاصرہ کو ناظرین کرام 15 20 روز یا 24 روز تک جاری رکھا۔ مسلمانوں پر خوف غالب ہوا اور وہ گھبرائے اور پریشان ہوئے۔ ناظرین کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان پر تیز ہوا بھیجی، نہایت سرد اندھیری رات کی طرح اس ہوا میں ناظرین کرام ان کے خیمے اڑ گئے، تنابیں ٹوٹ گئیں، کھونٹے اکھڑ گئے، ہانڈیاں ناظرین کرام ان کی الٹ گئیں، آدمی زمین پر گرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جنہوں نے کفار کو لرزہ دیا، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، مگر اس جنگ میں ملائکہ نے قتال نہیں کیا، یعنی جنگ نہیں کی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ وقت نہایت سرد تھا ناظرین کرام، یہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت ان کے چہرے اور بدن پر اپنے دست مبارک کو پھیرا، جس سے ان کی سردی کا اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا اور یہ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے۔ وہاں تیز ہوا چل رہی تھی اور سنگریزے اڑ اڑ کر لوگوں کے گلوں میں لگ رہے تھے، آنکھوں میں گرد پڑ رہی تھی۔ عجب پریشانی کا عالم تھا۔ لشکر کفار کے سردار ابو سفیان کا یہ عالم دیکھ کر وہ اٹھے اور انہوں نے قریش کو پکارا کہ جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر شخص اپنے برابر والے کو دیکھ لے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد ناظرین کرام ہر ایک شخص نے اپنے برابر والے کو ٹٹولنا شروع کیا اور یہیں پہ حضرت حذیفہ نے دانائی سے اپنے دانے شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اے گروہ قریش، تم ٹھہرنے کے مقام پر نہیں ہو، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنی قریظہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ
اندیشہ کی خبریں پہنچی ہیں۔ ناظرین کرام، ہوا نے جو حال کیا وہ بہت برا تھا، اور اس نے کہا اپنے قافلے سے کہ ہوا نے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، بس اب یہاں سے کوچ کرو، میں بھی کوچ کرتا ہوں۔ ابو سفیان یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گیا، اور لشکر میں الرحیل الرحیل یعنی کوچ کوچ کا شور مچ گیا۔ ہوا ہر چیز کو الٹنے لگی اور الٹے ڈالتی تھی، مگر یہ ہوا اس لشکر سے باہر نہیں تھی۔ اب یہ لشکر بھاگ نکلا اور سامان کا بھار سمجھ کر اسے یہیں چھوڑ گیا۔ اس طرح بہت سا مال جو ہے وہ مسلمانوں کو ملا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیشہ ناظرین کرام دین ہی کی جیت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اسی طرح فتح عطا فرماتے رہیں اور ہمارے دین کو ہمیشہ سر بلند رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔